أَرَأَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے اسی کو وہ اپنا دین و مذہب بنا لیتا ہے۔ یقیناً ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے اس طرح عاری ہوں اور جنہوں نے محض خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کے ذمہ دار، یعنی آپ ایسے شخص کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ان تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیں، آپ ان پر دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انہم الا کالانعام، کہ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس لیے کہی کہ ایک تو جانور چوپائے معذور ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ نہیں رکھا ہے۔ افسوس تو ان پر ہے جن کے پاس عقل و شعور ہے، جو عقل و شعور رکھتے ہیں لیکن اس سے کام نہیں لیتے، یا کام لیتے بھی ہیں تو الٹا کام لیتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چوپائے تو پھر بھی اپنے مالک کے تابع ہوتے ہیں، وہ چراگاہ میں جاتے ہیں پھر اپنے ٹھکانے پر اپنے مالک کے پاس واپس چلے آتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ تو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے، جو نہ تو اپنے حقیقی معبود کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔